میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، یہ حدیث پاک ہم سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ تو آپ بھی اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا، حتی الامکان دو زانوں ہو کر دو زانوں بیٹھ کر سنتوں بھرا بیان سنوں گا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یعنی دعوت اسلامی کا جو پبلش ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس کی جو پبلشڈ کتاب ہے، جو شائع کی اس کتاب نے چھاپی گئی ہے، احیاء العلوم جلد اول، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے پیج نمبر 551 یعنی 551 پر ایک بڑی ایمان افروز روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہتھیلی میں سفید آئینہ لیے میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یہ جمعہ ہے جو آپ پر آپ کے رب نے فرض فرمایا ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بن جائے۔ میں نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کے لیے ایک بھلائی والی گھڑی ہے۔ جس نے اس میں یعنی اس گھڑی میں، اس مومنٹ میں، ایک اچھی سی مومنٹ ہے، ایک اچھا سا وقت ہے، اچھی سی گھڑی ہے، ایک بیسٹ ٹائم ہے اس جمعہ کے دوران، جس نے اس گھڑی میں ایسی بھلائی کی دعا کی جو اس کی قسمت میں تھی، تو اللہ عز و جل وہ اسے عطا فرمائے گا، یا اس کی قسمت میں نہیں تو اس سے بڑی چیز اس کے لیے جمع کی جائے گی، یا اس نے ایسی برائی سے پناہ مانگی جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس سے بری برائی سے پناہ عطا فرمائے گا. اور یہ ہمارے نزدیک تمام دینوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. اور آخرت میں ہم اسے یوم المزید یعنی زیادہ ثواب کا دن کے نام سے پکاریں گے. میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالی علیین سے اپنے شایع نشان کرسی پر نزول فرمائے گا اور لوگوں کے لیے اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اس کا دیدار کریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ موضوع جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں اس کی ظاہر ہے کہ کئی وجوہات بعض اوقات ہوتی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاکستان یا ہند یا اس طرح کے اور دیگر جو ممالک ہیں، جب ان ممالک سے اسلامی بھائی بیرون ملک جاتے ہیں، یعنی یو کے میں بھی، یورپ میں، افریقہ میں، آپ کے اسی طرح فارسٹ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو تھائی لینڈ کی طرف چلے گئے، بینکاک کی طرف چلے گئے، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ کی طرف چلے گئے، ساؤتھ کوریا کی طرف چلے جائیں. اب آپ امریکہ کی بات کر لیں، کینیڈا کی بات کر لیں، آسٹریلیا کی بات کر لیں، تو زیادہ تر ان ممالک میں ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں. انگلش کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، میجورٹی. ابھی اسلامک کنٹریز کے اندر یہ نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. انگلش کنٹریز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جمعۃ المبارک کیونکہ چھٹی نہیں ہوتی، لیکن جمعۃ المبارک ہے. جس طرح ہم اپنے ملک میں، اپنے وطن عزیز میں جمعۃ المبارک کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ اس کے لیے جیسے غسل وغیرہ، پھر جیسے کہ پورا ہفتہ جو کرتا شلوار نہیں پہنتا، سر پر ٹوپی بھی نہیں رکھتا، وہ بھی جمعۃ المبارک کو جو کرتا شلوار پہنتا ہے، سر پر ٹوپی رکھتا ہے، عطر کا اہتمام کرتا ہے، غسل وغیرہ کا پراپر انتظام کرتا ہے، جیسے کہ جو نہانا دھونا ہوتا ہے، اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، درس و امام صاحب کا بیان سنتے ہیں، خطبہ وغیرہ ہوتا ہے، پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، یوں آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہمارے یہاں اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے. اور یہ میں ان سے اس وقت فی الحال میں ایڈریس ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں جو ہمارے یا یہ جن ممالک کا میں نے کہا ان سے ہو کر انگلش کنٹریز کے اندر جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، جابس کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو جاتے تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جیسے جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو ایک اہتمام تھا، جو اس کو بڑے مطلب کہ شایع نشان طریقے سے ہم جو مناتے تھے جمعۃ المبارک کو، وہ ایسا انداز نہیں رہا. دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی جمعۃ المبارک کو چھٹی نہیں ہوتی، یہاں بھی اتوار کو چھٹی ہے، سنڈے چھٹی ہے. لیکن آپ مسجد میں آ کر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ مساجد میں آ کر دیکھتے بھی ہوں گے کہ مطلب جمعۃ المبارک کا ایک خاص اہتمام ابھی بھی ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ موجود ہے. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جمعۃ المبارک کے اہتمام جیسا کہ ہوتے رہتے تھے اس میں کمی آئی ہے. لیکن باہر ملک میں تو بہت زیادہ پرابلم ہے. میں وہاں بھی یہ بیان کر آیا ہوں کہ اے کاش کہ ہم جمعۃ المبارک کا کوئی ایسا انتظام یا اہتمام کریں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں صبح 10-11 بجے، 8 بجے، 9 بجے، تو اب میں نہیں کہتا کہ اب دوبارہ گھر جائیے اور غسل وغیرہ کر کے کپڑے تبدیل کر کے آپ جمعۃ المبارک کو مطلب نوٹس دیں. کیا جمعہ ہے؟ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. تو آپ نوٹس لیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور مجھے اس یوم جمعہ کو، دا ڈے آف جمعہ، میں نے اس کو مطلب کہ
اس کی بہت زیادہ میں نے برکتیں لینی ہے، بلیسنگ لینی ہے، اس کا فیضان لینا ہے، اور میں نے مطلب اس کے لیے اہتمام کرنا ہے، اور جو اس کے لیے ضروری ایک مطلب پسندیدہ افعال اور اعمال ہیں میں نے اس کو بجا لانا ہے۔ یہاں تو بدقسمتی سے لوگ جمعہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اسپیشلی باہر جس طرح دیگر نمازوں میں سستی ہے تو جمعۃ المبارک میں بھی سستی ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کروں، یہی احیاء العلوم میں لکھی گئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا عذر شرعی، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی کوئی رعایت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے شریعت کی، بلا عذر شرعی 3 جمعہ ترک کیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک اور ڈرانے والی روایت بیان کروں کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی مرنے والے کے متعلق یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا کہ وہ نماز جمعہ با جماعت نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ پورا مہینہ آپ کے پاس آ کر اس کے متعلق پوچھتا رہا، آپ یہی جواب دیتے رہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک کاش کہ ہم جمعہ کا اہتمام کریں، جمعہ سے روگردانی نہ کریں۔ حدیث پاک میں کہ بے شک تورات اور انجیل والوں کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا، تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اس سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یعنی جمعہ اس امت کے لیے مؤخر کیا اور اسے ان کے لیے عید بنایا۔ پس یہ امت سب لوگوں سے سبقت والی ہے اور تورات اور انجیل والی امتیں اس کے تابع ہیں۔ تو یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد، جو میری بنیادی نیت ہے وہ یہ کہ جمعۃ المبارک کی عظمت، جمعۃ المبارکہ کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو کہ یہ کتنا بابرکت اور کتنا قیمتی، یہ مطلب قیمتی لمحات اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ یعنی اتنی پیاری فضیلت ہے کہ احیاء العلوم جلد اول کے صفحہ نمبر 553 پر یہ حدیث پاک نقل ہے کہ جس شخص کا جمعہ کے روز، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہید کا اجر لکھتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی شرح مرآت المناجی جلد 2 صفحہ نمبر 328، یہ حدیث کی شرح کی کتاب ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اس کا پورا نام میں نے بیان کیا۔ تو اس حدیث پاک کی وضاحت یعنی شرح میں یوں لکھا آپ نے کہ جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن مرنے والے مومن سے نہ حساب قبر ہو نہ عذاب قبر، کیونکہ اس دن کی موت شہادت کی موت ہے، وہ شہید حساب اور عذاب سے محفوظ ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے تو تمام دن سلامتی سے گزرتے ہیں۔ واہ! منقول ہے جمعہ کے دن پرندے اور کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں سلامتی ہو سلامتی ہو، یہ عمدہ دن ہے، یعنی عمدہ، یہ کتنا پیارا دن ہے۔ تو ایک کاش جمعۃ المبارک کی قدر و منزلت ہمیں نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے باقاعدہ جمعۃ المبارک پر ہمیں پورا ایک رسالہ فیضان جمعہ کے نام پر بیان عطا فرمایا ہے۔ اس کو تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ یہ انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، بلیسنگ آف جمعہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے بائی کاسٹ، مطلب اس کو پیمنٹ کر کے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہتمام کر لیجئے، اللہ کرے کہ روزانہ روزانہ ہی امامے کا تاج ہمارے سر پر سجا رہے، لیکن بالخصوص جمعہ کا تو اہتمام کریں۔ روز جمعہ کے متعلق صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے، حدیث پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے، نیلز، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن سے زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ اسی طرح حجامت بنوانا، بال کٹواتے جو ہم، اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ یہ آج جو بڑے بڑے ناخن رکھنے کے جو عادی ہیں نا، یہ بڑی توجہ کریں، ناخن بڑے کرنے والے ہی نہیں ہیں، ناخن تو ترشوانے والے ہیں، فوراً اس کو کاٹ لینا چاہیے، اور جمعہ کو تو پھر زیادہ ثواب ملے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس میں یہ ہے کہ بزرگوں کے بعض اقوال ملتے ہیں کہ اس میں کوشش یہ کرے کہ جمعۃ المبارک پڑھنے کے بعد ناخن ترشوائے، ناخن کاٹے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید برکتیں باہر ملیں گی، اور اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کا جمعہ، آپ کے ناخنوں کو بھی جمعہ مل جائے گا، وہ بھی جمعہ میں شریک ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کا دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ تو ایک کاش کہ اس جمعہ کو غنیمت جانے ہم۔ ایک بڑی پیاری اور بہت ہی ایمان افروز میں آپ کو روایت سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، مغرب ٹو مغرب، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ اب سوچئے یار، ہر گھنٹے میں 6 لاکھ، اور یوں 44 لاکھ 44 لاکھ وہ جن پر جہنم واجب ہو گیا، انہیں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ گھڑیاں تو شروع ہے، بدقسمتی کے ساتھ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ہماری واقعی توجہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت ہمیں لمحات عطا کیا۔ آپ غور کیجئے، ہم شب معراج مناتے ہیں، شب قدر مناتے ہیں، 12ویں شریف کی رات مناتے ہیں، اس کے علاوہ شب برات مناتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی بابرکت، بڑی مبارک اور بڑی قبولیت دعا کی راتیں ہیں، لمحات ہیں، اس میں بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ بہت برکتیں نعمتوں والی یہ رات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے، اگر آپ یہ شب جمعہ کو مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں جمعرات کو پڑھتے ہیں، تب سے لے کر اگر آپ نیت کر لے کہ یار میں بس اب مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک میں نہیں جاتا، دیکھیے میں نے دوبارہ آپ کو روایت بیان کرتا ہوں کہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے،
ایک حج اور ایک عمرہ. کیسے؟ لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، تو جلدی جلدی مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرو. ارے ابھی تو اذان ہو، ابھی تو وہ خطبہ ہوگا، وہ بیان ہوگا، پھر وہ خطبہ ہوگا، پھر جمعہ کھڑا ہوگا، ابھی کون جائے. نہیں، ایسا نہیں کریں. جمعہ تو اتنی جلدی جلدی پہنچے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے. پہلے جمعہ ادا کرنے والوں کا حال ایسا تھا کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا. وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، کوئی عید کا دن ہو. حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. بس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے. افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے روز صبح سویرے جاتے ہیں. نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیاوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں میں مشورہ دے رہا ہوں جن سے ہو سکے وہ جیسے شب جمعہ فیضان مدینہ میں آ گئے، اپنے ہفتہ وار اجتماع میں آ گئے، جمعرات کو مغرب نیت کی بات کر اللہ کے لیے ڈبل 12 گھنٹے دیے، 26 گھنٹے اللہ کی راہ میں. اللہ کرے کہ میری یہ بات پر کوئی تو عمل کرے. میں تو امید مطلب اچھی بات کہنے میں حرج نہیں ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ یہ بات بظاہر کئیوں کے لیے مشکل ہے، اور بالخصوص ان ممالک میں جہاں پر بس پیسہ ہی کی دھن سوار ہے، دھن کی دھن ہے، پیسہ 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 پیسہ، مال مال، دولت دولت، چاہے حرام سے حلال سے آئے، ظلم سے آئے، رشوت سے آئے، سود سے آئے، بددیانتی سے آئے، اور ہزاروں گناہ کر کے رہا، لیکن دولت چاہیے، پیسہ چاہیے. اگر ان کو لگے کہ یار اب تیزی آ رہی ہے تو مارکیٹیں بھی ڈبل 12 گھنٹے کھلی رہیں گی، 2 4 دن تک مارکیٹیں کھلی رکھیں گے. آپ یہ دیکھو یار عید کے دنوں میں جو دکانیں کھلتی ہیں بند کرنے کا نام نہیں لیتے. جانور عید کے دنوں میں جو بیچنے آتے ہیں ان کی آپ پوزیشن دیکھ لیں، ڈبل 12 گھنٹے ان کا کام کھلا ہوتا ہے، سوتے جاگتے کر کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور بھی دنیا بھر کا کاروبار ہے جن کے پاکستان میں رہ کر امریکہ اور یورپ میں بزنس ہوتا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بزنس ہوتا ہے. کتنا جاگتے ہیں، تھوڑا سا سوتے ہیں، تاکہ ادھر دن ہے تو ادھر رات ہے تو ادھر سورج ہے تو ادھر چاند ہے، تو یوں مطلب وہ اپنا حساب کتاب بنا کر چل رہے ہوتے ہیں. مگر کاش نیکیوں کی حرص نصیب ہو جائے اور یہ جمعۃ المبارک کی قدر نصیب ہو جائے. ایک کاش کوئی تو ہوگا ایسا درد مند مسلمان، درد مند عاشق رسول، کوئی تو ہوگا ایسا نیکی کا حریص، نیکی کا لالچی، نیکی کا طالب کہ جو بس نیت کر لے کہ میں نے مغرب فیضان مدینہ یا جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں پڑھنی ہے، اجتماع میں شرکت کرنی ہے، رات وہی رہنا ہے تاکہ عشاء بھی جماعت سے ملے، دعا بھی ملے، ذکر بھی ملے، تہجد بھی ملے، فجر با جماعت ملے، اشراق و چاشت ملے، وہی نیکی کی دعوت کے حلقے ہوں، وہی میں جمعہ کی نماز پڑھوں، وہی میں عصر پڑھوں، وہی میں مغرب پڑھوں، علم دین سیکھوں، دعائیں کروں، اور اللہ کی رحمت اور امید رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کی خیرات عطا کرے گا اور میں اس طرح مسجد سے نکلوں، خیرات کی بھیک لے کر نکلوں. اتنا مبارک لمحات. اب تصور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ویکلی بیسس پر ہمیں یہ فیضان عطا فرمایا، برکت عطا فرمایا، ویکلی بیسس پر یہ برکت عطا ہوئی ہے، ہفتہ وار برکت ہے، ماہانہ ہونا، سالانہ ہونا،
یا تو ہفتہ وار ہے کوئی رحمت لوٹنے والا، برکت لوٹنے والا، مغفرت لوٹنے والا، جنت کا سفر اس انداز سے طے کرنے والا، تو اس میں علم دین بھی سیکھا جاتا ہے، بہت کچھ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پھر جمعۃ المبارک کی ایک بابرکت گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس کے لیے 2 گھڑیاں مشہور ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اب جو جائز دعا کرے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ وہ گھڑیاں 2 ہیں خاص جو بیان کی گئی، ایک دو خطبے کے درمیان، کہ جب امام خطبہ دیتا ہے، امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بعض خطیب ہوتے جو بہت تھوڑا وقت دیتے ہیں، مگر الحمدللہ امیل سنت کے پیچھے جمعہ پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ امیل سنت تھوڑا وقت دیتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں۔ شاید مجھے امید ہے، حسن ظن ہے کہ آپ بھی اس گھڑی میں بہت دعائیں کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب فیضان جمعہ میں بھی لکھا ہے کہ اس گھڑی میں خاص دعا کرنی چاہیے۔ کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہی کہہ لے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ زبان سے نہیں کہنا، جیسے کہ منہ بند ہے، اب جیسے میں کہہ رہا ہوں، اب یہ میرا آپ فیس دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، مگر میں دعا کر رہا ہوں۔ بس میں نے اتنا کیا، ٹھیک ہے، میں نے اتنا سا کیا، اور میں نے جیسے کہ یوں ہوتا ہے نا، یہ دیکھ لیجئے، میں دوبارہ کر کے بتاتا ہوں۔ یعنی ہم خطبے میں یوں بیٹھتے ہیں، تو اب یہ امام صاحب خطبہ دیتے دیتے اب بیٹھ گئے، جیسے امام صاحب ممبر پر بیٹھے فوراً دل ہی دل میں، میرا منہ بند ہوگا، ہونٹ نہیں ہل رہے ہوں گے، اس طرح آپ چاہیں تو دعا کر لیں۔ اب امام صاحب نے دوسرا خطبہ شروع کیا اور آپ نے ہاتھ یہاں کر لیے، تو یوں مطلب کہ اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے یہ کیا دعا کی، میں نے صرف اتنا کہا۔ آپ کتنے لمحے ہوئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حمد و صلاۃ، دعا اور درود شریف۔ تو اب یہ بھی قبولیت کی ایک نشانیاں ہیں، مطلب قبولیت کی ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھے، اللہ کی حمد سے شروع کرے، دعا کرے اور دعا قبول ہوگی۔ اب یہ بھی قبولیت کی گھڑی، جمعہ قبولیت کی گھڑی، یہ مبارک دن۔ پھر یعنی یہ وقت نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لے، پھر اگر وقت ہے تو اور کچھ اس طرح کی دعائیں کی جا سکتی ہے، اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ دعا قبول ہوگی۔ یہ جتنے بھی دکھی، پریشان حال، بیمار اور طرح طرح کے مطلب کہ شکار لوگ ہوتے ہیں، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کے بہت سارے مواقع ہمیں بیان کیے گئے ہیں، اللہ کرے کہ یہ دعا کرنے کا ذہن مل جائے اور جمعۃ المبارک میں جلدی آ جائیں، جمعۃ المبارک میں بیٹھ کر پورا سنتوں بھرا بیان سنیں۔ بیان سننے کے بعد آپ کو سنتوں کا وقفہ ملتا ہے، سنتوں کے وقفے پر سنتیں ادا کریں، اور پھر باادب ہو کر آپ بیٹھیے۔ جمعہ کے جو مطلب یہ جیسے 2 زانوں جو بیٹھتے ہیں، تو 2 زانوں بیٹھیے، کہ اس کا بھی ثواب ہے کہ جمعہ کے وہ جو ہم جو مدنی پھول بیان کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 2 زانوں بیٹھ کر، جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں نا، یہ 2 زانوں ہیں، 2 زانوں بیٹھ کر خطبہ سنے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، جیسے میں نے ہاتھ باندھا تھا نا، اور دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اچھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک بھی خطبے میں آتا ہے، درود شریف وغیرہ کے موقع پر بھی، دیگر مواقع پر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطبے میں حضور اقدس کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں،
کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، یہ نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ یہ اللہ کرے کہ یہ آداب اور یہ احکام شریعت ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں باحالت خطبہ، جب خطبہ دیا جا رہا ہے چلنا حرام ہے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد پہ جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے، کہ یہ عمل ہوگا۔ اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں، یعنی اب کوئی کام مسجد میں داخل ہوا، اب جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، کیونکہ اس میں پہلا جو مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چر چر کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو جمعۃ المبارک کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا چلنا، ہمارا نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہت جلدی بیان وغیرہ سن کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بیع یعنی خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز، جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان سب کو بھی توجہ چاہوں گا، وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح کوشش کے منافی ہوں، یعنی بیع و شراء وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح یا کوشش کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب ہے خرید و فروخت کے حوالے سے۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ابھی میں نے خطبے کے دوران کے مدنی پھول بیان کیے، اللہ کرے کہ یہ ہمیں یاد بھی ہو جائیں، اور یہ جمعہ میں ایک کاش کہ اذان خطبہ پر چڑھنے، ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان جو بھی میں نے بیان کیے، اللہ کرے کہ یہ اعلانات بھی بالخصوص ہمارے تمام فیضان مدینہ میں ہونے لگے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی بہت شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غالباً شاید ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں منظر، یہ لوڈیم کا منظر ہے۔ جی لوڈیم کے فیضان مدینہ کے ایک مکتب میں ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے اجتماع کا پابند کرے۔ جمعۃ المبارک کو کاش امامہ شریف اور سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، اور اللہ کرے کہ ہم جمعہ ہفتہ اتوار کو مدنی قافلوں کے مسافر بنے۔ ہفتہ اتوار کئی ملکوں میں چھٹی ہوتی ہے، اسپیشلی یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی چھٹی ہوتی ہے۔ جمعہ کا جو وقت ہے کس قدر عبادت کا ثواب کا وقت ہے، کتنا ثواب ہی ثواب ہے اس میں۔ اللہ کرے کہ یہ اجتماع میں آئیں، پھر جمعہ بھی مدنی قافلوں میں راہ خدا میں، ہفتہ اتوار بھی راہ خدا میں ہوں، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور دعوت اسلامی بھی ترقی کرے گی، اور ہمارا اپنا بھی ظاہر و باطن بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو فیضان جمعہ ہے، نماز کے احکام، یہ لا آف صلاح انگلش میں یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے پوری کتاب، چاہیں تو یہ بھی مقتۃ المدینہ سے آج ہی ہاتھوں ہاتھ ہمارے ساؤتھ افریقہ والے ضرور اس کو مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔